ایک بچی کہتی ہے کہ میری ایک دوست ہے، وہ ایک غیر مسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہے مسلمان کر کے، لیکن لڑکی کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو نہیں قبول کر سکتے چاہے یہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارے لوگ ہیں، اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اب وہ تذبذب میں ہے، مجھ سے مشورہ مانگ رہی ہے، میں اس کو کیا مشورہ دوں؟ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، اور جتنے یہ لڑکی کا ہی نہیں، جو لڑکے بھی ایسے ہیں کہ جو غیر مسلمین سے دوستی کر کے چاہتے ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، میں سب کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ایسے رشتے نہ کریں۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھ کے کروا کے مسلمان بھی کر لیا، پہلی بات تو یہ کہ وہ نکاح کے لیے مسلمان ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے، کوئی اللہ کے لیے نہیں ہو رہی، نہ اسٹڈی کی، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، تو آپ ہی کے لیے ہو رہا ہے۔ اگرچہ وہ کلمہ پڑھیں گے تو ان کو مسلمان مانا جائے گا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ ایسا اسلام کس قدر ناقص اور کمزور ہوگا کہ جو صرف نکاح کے لیے کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھا دیا تو جو کفریہ عقائد تھے ان کے ذہن میں، جو باطل عقائد تھے، جن کو وہ معبود سمجھتے تھے، کیا وہ سب ایک دم ذہن سے محو ہو جائیں گے؟ لازم باتیں نہیں ہوں گے۔ کلمہ پڑھ کے ہم مانیں گے مسلمان ہیں، پھر اگر وہی عقیدہ اس کے ذہن کے اندر ہوں گے، پھر وہ اس کو اسلام سے باہر کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہ تعلقات جسمانی کیا شرعی حیثیت رکھیں گے؟ پھر ایسے لوگوں کے کیا آپ اگر لڑکی ہے تو کیا سسرال چھوڑ دے گی؟ اگر لڑکا ہے، اس نے غیر مسلم لڑکی کو صرف کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا تو ننیال چھوڑ جائے گا؟ نہیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں اور وہاں عبادات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ لوگ اپنے مذہب کی تعلیمات کو ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچے ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں اور بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اور میں نے جو مشاہدہ کیا اکثر وہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلمین مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، وقتی جوش تھا، ایک ضرورت محسوس ہوئی، اس کے بعد وہ کیفیات بدل گئی، ذہن چینج ہوا، دوبارہ کنورٹ ہو گئے۔ اور پھر بچوں، عورت ہے تو بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ ایک نوجوان نے کہا کہ میرے دونوں بچوں کو ساتھ لے گئے اور غیر مسلم بنا دیا، تو آپ کو پہلے خیال نہیں تھا؟ اب ہمارا مشورہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ لڑکی کا معاملہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، اگر اس کے پیرنٹس نہیں مان رہے تو وہ نکاح نہیں کر سکتی، یاد رکھیں کہ غیر کفو میں نکاح نہیں کرے گی، مذہب اسلام نے منع کیا ہے۔ لڑکا ہو تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے میری گزارش یہ ہے، کیونکہ لڑکے میں کفو کا اعتبار نہیں ہوتا، ہم پلہ ہم نظیر کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ مذہب اسلام کی روشنی میں فقہائی فرماتے ہیں، ان کے لیے ہمارا مشورہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کو آپ کہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کر آپ کو 1 سال تک دین اسلام سیکھنا ہوگا۔ وہ 1 سال تک دین اسلام سیکھیں، اس میں وہ پھر جو پڑھانے والا ہوگا وہ ان کے عقائد باطلہ کو واضح کرے گا، اسلام کے عقائد کو ظاہر کرے گا، پھر اسلام کی تعلیمات بتائے گا۔ تو 1 سال بعد بھی اگر ان کا ذہن بنا رہا تو پھر چلیں نکاح کریں، لیکن اس سے پہلے ہرگز نہ کریں۔ اور آخری بات بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی ہم کلمہ پڑھا کے مسلمان کر رہے ہیں، تو یہ مسلمانی کا جو آپ ایک مطلب ایک ظاہری معاملہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہو جائے؟ تو صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے کیا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے۔ آپ خود تو اسلام پہ عمل نہیں کرتے، آپ خود قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، اگر اسلام کی کوئی تعلیم آپ کے سامنے پیش کرے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت مذہب ہے۔ کون سے اسلام کی طرف اس کو بلا رہے ہیں؟ صرف نکاح کرنے کے لیے آپ نے کلمہ پڑھایا، اس کے بعد بس پھر نہ خود اسلام میں داخل صحیح طریقے سے۔ اللہ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا جس کو آپ نے کلمہ پڑھایا جب وہ آپ کے اسلام سے دور ہونے کو دیکھے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ صرف نام کا کلمہ پڑھا لیا، خود تو تم عمل نہیں کر رہے؟ اس پہ بھی ذرا توجہ کریں، امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میری صحت اچھی رہے اور کوئی بیماری نہ آئے، اور گھر میں اگر ہو تو بیماریاں دور ہو جائیں۔ ایسی کوئی بھی دعا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کوئی لوگ دیں گے بھی تو بہرحال آپ پڑھیں، حدیثوں میں بھی ہیں، لیکن اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ بعد میں بیماری نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیماری اور دیگر چیزوں کی صورت میں ہمارے لیے کچھ دنیا میں آزمائشیں رکھی ہیں۔ یہ تمنا کرنا کہ مجھے کوئی تکلیفیں نہ پہنچے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھیں اور آپ یہ کہیں کہ میں مجھے پیپر ہی نہ دو، بالکل، اور اگر دو تو میری مرضی کے کویسچن ہونے چاہیے اس میں، ورنہ میں امتحان ہی نہیں دے رہا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ تو یہ بات سمجھ لیں، دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے، ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ تو ہم سے کیا چاہتا ہے۔ عافیت مانگیں اور آزمائش کا سوال نہ کریں، گناہوں سے بچیں، نیک اعمال کریں۔ اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ آزمائش ہم پر ڈالتا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں،
اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دور کرنے کے لیے عمل نہ کریں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہو، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جس حال میں رکھے. اور اس کو اگر تکلیف والا معاملہ ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے. اب آپ کہیں کہ جو کوئی بیماری نہ آئے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے. آپ بعض اوقات جعلی قسم کے جو عاملین ہوتے ہیں وہ یقین دلا دیں گے آپ کو، یا آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیں آپ، اللہ کی جو مرضی ہے اور اس کا فیصلہ ازلی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ کار فرما رہتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ پہ آزمائش آئے گی، آپ صبر کریں گے تو آپ کے درجات انشاءاللہ بہت بلند ہوں گے.